السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، عزیزوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور آپ بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری کوشش اور کاوش اچھی لگے تو اس کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی فارورڈ کر دیا کیجیے، شیئر کر دیجیے کیجیے، اور اگر مناسب سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کر لیں، اور آنے والی اس طرح تمام جو سبق ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا فہم سمجھ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 17 اور 18 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قرآن کریم کے اس حصہ میں توحید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور شرک کو سمجھنے اور اس سے بچنے کا بیان جاری ہے۔ دیکھیے، شرک کی بہت سی اقسام ہیں، اور بہت ساری اقسام غیر ارادی اور غیر محسوس طور پر معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف شیطان بندوں کو ورغلا کر رب کبریا سے دور لے جا رہا ہے، تو دوسری طرف دنیاوی لالچ میں آ کر آج کے نام نہاد جو علماء ہیں، جو پیر ہیں، جنہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے پیری کا، اور شرک و بدعات کو پھیلانے میں کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیک لوگ جو اللہ والے جو ہیں ان کے نعوذ باللہ بے ادب ہیں۔ بہت سارے اللہ والے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ان میں فرق سمجھنا ہوگا کہ کون ہمیں اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور کون ہمیں اپنے پیٹ کے بھرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچے کوئی ضر، نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اس کا بچانے والا نہیں سوائے اس کے۔ یعنی دیکھ، اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہیں، تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں ہے جو تمہیں بچائے سوائے اللہ کے۔ تو ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ کو پکاریں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے، اسی کو پکارو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور جو تمہیں خیر پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت ہے۔ یعنی کہ سادہ بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نفع نقصان کسی کا پہنچانا چاہوں، برا کرنا چاہوں، کوئی تکلیف دینا چاہوں، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ اگر میں بھلا کروں، اچھا کروں، انعام کروں، تو پھر میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، کوئی اس کو نہ اچھائی کو روک سکتا ہے، نہ برائی کو، نہ بہتری کو روک سکتا ہے، نہ برائی کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میری طرف لوٹو۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکمت والا بھی ہے اور خبر والا بھی، یعنی اس میں ہر کام میں اللہ فرماتے ہیں میری حکمت ہے اور
ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، تکلیفوں سے بچانے والا، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایسا کرنے میں اسے کسی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ہر طرح سے غالب ہے۔ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، پال رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ ہر چیز پر اس کا حکم اور اس کی عطا اور حکمت، ہر چیز غالب ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 844 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے جو اکثر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، یعنی اے اللہ جس کو تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ کے انبیاء بھی، اللہ بھی بار بار اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے بغیر کسی کے آگے اپنا دامن نہ پھیلاؤ، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اچھے اعمال ہی کام آئیں گے، برے اعمال یا برے عقائد کی باز پرس ہوگی، خواہ آدمی کتنا ہی نیک ہو، وقت کا ولی ہو، وقت کا نبی ہو، رسول ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ دیکھیں جب انسان شرک کی طرف دانستہ یا غیر دانستہ طور پر میل ہوتا ہے نا، تو اس کے دو محرک ہوتے ہیں، ایک یہاں کہ کوئی فائدہ اٹھانا، دوسرا یہ کہ کسی نقصان سے بچنا یا اس سے بچنے کی امید رکھنا۔ تو اگر یقین ہو جائے کہ ان دونوں چیزوں کا مالک، جس سے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ اس کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے، تو پھر شرک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا جب مالک میں ہوں، ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ رسول خدا سے براہ راست اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ دنیا میں آپ کے بھی نفع اور نقصان جو ہے اس کا مالک میں ہوں، اور پھر یہی بات مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ بس میرا جب مالک اللہ ہے اور وہ سب کو دینے والا ہے۔ یہی عقیدہ جو ہے اخلاص کی دولت جو ہے کہ جب اللہ کے جو فیصلے ہیں نا، وہ جب اللہ کسی پہ جبر نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو کرے گا، جو نیک وکار ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں، خیر کا جو رستہ جب وہ اختیار کرے گا تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اور سب بڑے اس کے آگے چھوٹے ہیں، اللہ کی عظمت جو ہے نا، اس کی کبریائی، اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، میں تمہیں چند باتوں کی نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ پہلا فرمایا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ کو سامنے پائے گا۔ اور تیسرا فرمایا سوال کر رہے تو اللہ سے کرنا، مدد چاہے تو اللہ سے مانگنا۔ چوتھا فرمایا کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں وہ نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا جس طرح اللہ نے چاہا یا لکھ دیا ہے۔ ساری مخلوق مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا یا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور جو آگے فرمایا کہ صحیفے خشک ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے، یعنی جو اللہ نے لکھ دیا بس لکھ دیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں بار بار آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو با ترجمہ پڑھیں، بار بار پڑھیں،
آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میرے خزانے وسیع ہیں، میں سخی ہوں، میں ہر وقت سننے والا ہوں۔ مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ کسی اور سے مانگو گے اللہ ناراض ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے جو قبضہ ہے، جو قدرت میری ہے، نفع نقصان کا مالک میں ہی ہوں۔ انبیاء کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر تم شریک ٹھہراؤ گے تو تمہاری بھی خیر نہیں ہے، اعمال اچھے کرو گے تو چھٹکارا ہو۔ یہ ساری باتیں قرآن بڑی کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، اور سادہ الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔